الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى وقال عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إلى آخر کلمات عز وجل حسبنا الله ونعم الوکیل وقال عز وجل في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین سامعین الحمدللہ صفر المظفر 1441 ہجری اور اکتوبر 2019 اس ماہانہ پروگرام محفل ذکر و واعظ دی مناسبت نال اللہ تعالیٰ نے مل باون کی سعادت اور موقع فراہم کیتے رب کائنات گھڑیاں قبول فرماوے سارے واسطے انہاں گھڑیاں کو اصلاح احوال کا ذریعہ بناوے سفر دا مہینہ ہے اور سفر دے مہینے دے نال جڑی ہوئی بہت ساری گالیاں توہمات انہاں دے بارے جو قرآن و حدیث دے سچے کلمے سارے واسطے رہنما اور نور دے موتیاں دی شکل وچ موجود ہیں انہاں دے نال اساں اپنی زندگی سوکھی کرن دی اگر کوشش کروں تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے یا شاید 80% مسائل جڑے انسان دے صرف اس حقیقی عقیدے نال ہی حل ہو ویندن جڑا بطور ایک مسلمان دے سارے واسطے رکھنا ضروری ہے قرآن کریم نے کچھ چیزاں بہت وضاحت نال بیان فرمائی ہیں عقائد دے باب وچ اور کوئی ابہام اور کمی اور ایمبیگوٹی قرآن نے نہیں چھوڑی نہ حدیث پاک نے ایسے کوئی مسئلے دے وچ کوئی ایسا لوپ ہول یا گنجائش چھوڑی ہوئے کہ اپنی طرفوں اساں پورا کرنا ہوئے تو اس مہینے دے بارے فوق پتہ جس قسم دے اساں توہمات دے شکار ہیں عموماً تیرہ تیزی دے ڈیں و آفتاں دا مہینہ اور اس مہینے میں خصوصاً خیال رکھنا ہے اپنا بلی اگو گزر ونجے تو بھائی بندہ جیرے پاسے وہندا بھی نحوست دی نشانی ہے کوئی پرندے نحوست دی نشانی ہے الو منحوس ہوندا ہے فلاں چیز منحوس اس قسم دے تصورات اوورال جتھا جتھا بندے وسدے رہن ہر قوم وچ پاتے ویندے رہن کوئی نویں گال کونی اس واسطے اسلام نے انہاں دی صحیح بےفقری فرمائی انہاں دی اصلاح دے واسطے صحیح احکام عطا فرمائے اور سارے جڑے بنیادی عقائد ہیں اللہ سونے دی ذات دے نال جڑا تعلق ہے یعنی عقیدہ توحید اس دے بہت سارے حصے ایسے ہیں کہ وہ خود بخود مسئلے حل کر چھوڑیں مثلا قرآن کریم نے ہکڑ زیادیاں جہیں تے فرمائے اللہ دی ذات تے بھروسہ کرو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یہ لے کہیں کم دا ارادہ کر چھوڑو
تبدے والا کو چھوڑو فتوکل علی اللہ ان تے بھروسہ کرو یہ ساری دنیا کو چلائیں الا لہ الخلق والامر اللہ سونے یہ موضوع بھی کئی صحیح تے بیان فرمائے الا لہ الخلق والامر للہ الامر من قبل و من بعد پہلے بھی دنیا اللہ دی تے ہن بھی دنیا اللہ دی بڑائی اس نے تے چلاوی سونا رب بھی گئے میں دے حوالے لکھ کی تھی کہ تھوڑا صرف کہنا منہ ڈیکھن نال تھوڑا ڈی منحوس تھی ونجے یا کوئی خاص چیز رستے تو گزر ونجے تو تھوڑا کو لگے کہ آج ناکام لوٹسوں کیونکہ فلاں شخص کو لے کی سے فلاں چیز کو لے چھوڑا سے یا سفر تو مہینہ لگا کھڑا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت تھرے کو آسی تھرے ہوتے ایسی کوئی شے نہیں سارے نہیں سونے رب دیں ساریاں راتیں سونے رب دیں اسی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیاں کو منحوس آکھا ہے قرآن کریم لیکن وہ منحوس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خاص نہیں پیدا ہی منحوس کی لگی بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا منحوس آکے جتنا عذاب ہے کہ قوم دیتے جی میں قوم عاد کا ذکر ہے کہ انا ارسلنا ریحن اللہ نے ریحن فرفر فی یوم نحس مستمر اللہ نے تیز اندھائی بھیجی اور یعنی آواز ہی تھی خوفناک اور رفتار ہی تھی بہت زیادہ تیز آندھی بھیجی انہوں نے عذاب دی شکل ہی قوم عاد دے ہوتے فی یوم نحس مستمر ایک دائمی یعنی ہمیشہ واسطے منحوس نہیں بن گیا انہوں واسطے جیرے نہیں اللہ کا عذاب آیا انہوں تو یہ مطلب نہیں کہ دین پیدا ہی منحوس کی گیا ہے انہوں واسطے منحوس کو مراد یعنی بدبختی کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے اللہ کے پاس عذاب اترا اور تباہ ہو گئے میں فرمایا گیا فی ایام نحسات بھائی جاتے فرمایا کہ منحوس ڈیاں چناتے اللہ کا عذاب آیا تو اس کو مراد یہ نہیں کہ نہیں منحوسن کیونکہ وہ تو پورا ہفتہ عذاب آنا رہا قرآن دے سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کانهم اعجاز نخل خاویہ کتنے نہیں آیا قرآن دے سبع لیال 7 راتیں اور ثمانیۃ ایام 8 دن 7 راتیں تے 8 دن یعنی پورا ہفتہ عذاب کھڑا رہا ایک سمجھو ایک چھن کو شروع کیا تو بئی چھن تک ایک ہفتے کو 2 ہفتے تک 7 راتیں اور 8 دن یہ دن شروع کیا اسے دن مجموع کا تو بس ہفتے سارے دا سارا ہفتہ نعوذ باللہ منحوس ہو گیا اگر عذاب دی وجہ کو میں جملہ دی بائی نیچر ہی منحوس تھی ویندے فطری طور پہ یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی منحوس تھے تو پورے ہفتے دے 7 دن تے 7 راتیں یعنی پورا ہفتہ تو لہذا اس منحوس کو یہ مراد نہیں کہ انہوں کو منحوس پیدا کی گئی ہے سارے دن اللہ دن سارا دا خالق سونا رب والعصر قرآن دے سارے زمانے دی قسم ان زمانے دے وچ ہر قسم دے لوگ ہمیشہ رہن ہر قسم دے نہیں رہے اللہ دا عذاب بھی ہے قوماں تے اللہ دی نعمتیں ہیں لہذا جیرے دن ہکو دن یا ہکو وقت ہی ہو سکتے کہندے واسطے منحوس ہوئے کہندے واسطے بہت خوش وقت ہوئے ایویں ہوندا کہندا بہت عزیز کوئی فوت تھی گیا ہوئے اور کہ کو اللہ نے صدیاں بعد کہیں ان کی خواہش سالاں بعد پوری تھی ہوئے ایویں بھی ہو سکتے کہیں قوم دی یعنی کشمیر فتح تھی وجہ کہہ دی اسے نہیں ساری خوشی ہوتی تے انڈیا دا ماتم ہوتی اگر فتح تھی وجہ اس قسم دے ہک قوم واسطے ہک لمحہ خوشی ہو سکتا ہے بے واسطے بدر فتح ہوا تو ظاہر کفار واسطے تو اس کو ود کے منوز گھڑی چیری ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی فتح عطا فرمائی سورہ حدیبیہ کو اللہ نے فرمایا فتحنا لك فتحا مبینا سونا اللہ سب کو فتح عطا فرما چھو لہذا کفار دے واسطے وہ زوال دا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد کفار بڑا مسلمانوں دے مقابلے جی نہیں ہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا تو ہکا گھڑی مختلف لوگوں واسطے مختلف ہو سکتی ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز انسان دا عمل ہے اگر اس دا عمل ٹھیک ہے ہر گھڑی اون دے واسطے خوش بخت ہے ہر گھڑی ان دی قسمت دا ستارہ گویا بلندی دیتے لیکن اگر انسان نے اللہ دی نافرمانی کی تھی تو پوری زندگی ول منحوس ہو گئی ہک نہیں دی کیری گا اللہ دی نافرمانی گزرو یا ہک پل جڑا ہے وہ اس کو ود کے بے منحوس گھڑی کیری ہو سی کہ انسان این وقت کو جڑا اس کو قیمتی دولت موجود ہے اس دے نال بجائے اللہ دی رضا ان دی خوشنودی حاصل کرنے دے انسان اللہ دی ناراضگی پوری زندگی اپنے واسطے اکٹھی کریندا ہے لہذا کوئی دین بدبخت نہیں کوئی گھڑی بدبخت نہیں بدبخت و عمل ہے جڑا انسان کو اللہ دے غضب دا تے ان دی ناراضگی دا شکار کر چھوڑے یہ اسلامی تعلیمات دا میں صرف خلاصہ عرض کیتا ہے تے ان دے وچ بنیادی چیز اللہ سونے دا کائنات دا خالق ہونا ہے اور کائنات دا عامر ہونا ہے یعنی اللہ سونے دا حکم ہی کائنات سے چلتا ہے قرآن کریم نے یہ چیز بھی کئی جگہ تے بیان فرمائی اور دوسری چیز ہے تقدیر یہ ایمانیات کا حصہ ہے اللہ دی تقدیر تے ایمان آنا کہ اللہ تعالیٰ کائنات
دا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہر شے دا، ہر کم دا، ہر چیز دا، یعنی ہر شے منی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے، گنی ہوئی ہے، بغیر حساب دے کائنات نہیں. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ فرماندے اللہ نے ہر شے پیدا فرمائی ہے، اس ہی خاص اندازہ رب نے مقرر فرما چھوڑ. ہر شے دا ایک اندازہ مقرر ہے. جو کچھ کہیں شخص نے کھاونا پیونا ہے وہ اندازہ ہی مقرر ہے. کہیں کتنا جیونا ہے اندازہ مقرر ہے. کہنے بچے کتنے جمنے نہیں جمنے سب اندازے ہر شے کائنات، چاہے انسانی مخلوق ہوئے یا کوئی بھی دیگر مخلوق، ہر شے دے واسطے کائنات ہی اللہ فرمائے ایک اندازہ ایک حساب مقرر ہے. اس حساب دے مطابق ہی کائنات نے حالت جی میں موجود ہے. اس نے رامنا ہے، انسان ہیں تو انہیں جیونا ہے، حیوان ہیں، بھئی چیزیں ہر شے نے انہیں جیونا ہے تے ختم ہو گئے ہیں. تقدیر تے ایمان ایک بنیاد ہے ایمانیات. اللہ دی تقدیر تے ایمان، اور جہاں تقدیر تے ایمان آنے دے ان دے مسئلے حل تھی وے، اور یہ یقین پیدا ہو وے کہ ہر شے دا خالق اللہ سونا ہے تے وہ چلے دتی. لیکن ان دے وچ بھی بس کئی برائیاں ہیں جہاں اساں اپنے طور تے پیدا کر گھنے ہیں بعض اوقات سوچ دی وجہ کہ ہر شے جو اللہ کرنی ہے تے لہذا اساں ہن سمپو سارا تو کوئی کم نہ رہ گیا کہ اللہ سونے دنیا چلاونی ہے، لہذا اگر اثر کو غلطی تھی گئی ہے تو یہ مطلب ہے اللہ سونے نعوذ باللہ سارے کو غلطی کرئی ہے. اگر کوئی غلط راہ سے چل پائیں تو اس وجہ کو چلیں، یہی ایک الگ انتہا ہے. جیسا خود قرآن نے اس پہلو سے بھی گفتگو فرمائی، کہیں پہلو کو ادھورا نہیں چھوڑا. اللہ دی تقدیر کائنات کی میں چلنی ہے وہ بھی مقرر ہے، لیکن اساں کی میں جیونا ہے اللہ سونے دے احکام وہ بھی موجود ان کے اون تقدیر والی دنیا دے وچ سارا عمل کیا ہونا چاہیے. اور تقدیر جیڑی ہے اس کا حصہ ان اسباب. اللہ تعالیٰ نے اسا کو عقل و دانش دیتی ہے، صحت دیتی ہے، سالم الاعضاء بنایا الحمدللہ. تو یہ اسباب ہیں جڑے اللہ نے سب کو عطا فرما چھوڑے. ہن اسا انہاں کو اختیار کرے سوں، گھروں ٹر سوں تا اسا محفل ذکر و واز تک پہنچ سوں. اگر ٹرو ہی نہیں تو پہنچنا نہیں. یہ سبب ہے سارا سواری، ساری جنگاں، سارا ٹرنا، سارا ارادہ، یہ ساری چیزاں تقدیر دا اللہ سونے دے سسٹم دا حصہ ہی. لہذا اس واسطے لازم ہے کہ انسان نے جو اللہ کو دے چھوڑے انہوں کو استعمال کرے مکمل طور پہ. یہ نہیں کہ گھر بیٹھ رہا ہے بس سفر دا مہینے تو بلائیں کھڑیاں ہوتے بوئے دیتے نہیں. بلائیاں سونا رب سب بلائیاں کو دور فرماؤن والے. اور اگر کہتے مسلط کرنی ہے تو وہی اللہ دی ذات، وہ چاہے تو مسلط کر سکتے، چاہے تو مسلط تھیوں یا ہٹا چھوڑے، چاہے راہ تے آوانی نہ دے. سب کائنات سونے رب دے نظام دے نال چل دی پئی. لہذا ضعیف الاعتقادی دا مسلمان واسطے تو سوال ہی پیدا نہیں سے. مسلمان ہوئے تو ضعیف الاعتقاد ہوئے، مسلمان ہوئے توہم پرست ہوئے، میں فلانے دا منہ ایک گدے تھی گئے پہلے اس قسم دی سچویشن ہے تو میں نالے تھی گیا، لہذا اسی قسم دی سچویشن اج پیدا تھی گئے تو یہ تھی کہ فجیلے میں اٹھام تے می وزدہ پیائی میں گیا ہم تے فلاں غلط کام ہو گیا، میں نال ایکسیڈنٹ ہو گیا، اج میں می وزدے تے ٹردا پیاں تے لہذا وہ کام ہو سی. یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے. انہاں دی اسلام نے حوصلہ شکنی فرمائی. کائنات اللہ دی ذات تے یقین کہ ہر شے اون ویلے نافع ہے جی اللہ چاہے تو اون ویلے دار ہے نقصان لیون والی جی اللہ چاہے. اصل ہستی سونے رب دیے قل لا املک نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. ہر شے دا خالق اور مالک اللہ سونا ہے، اور اصل نفع اور نقصان دیون والی ذات اللہ دی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. قرآن نے فرمایا اللہ رحمت دے بوئے کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. اللہ دے پاسوں اگر بوئے بند تھی وجن تو دروازے کوئی کھول نہیں سکتا. تو کہیں وقت کو، کہیں گھڑی کو، کہیں مہینے کو سمجھنا جو نوست ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نال ایک حدیث پاک کے ارشاد فرمائے، 4 لفظ ان حدیث پاک دے، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. بخاری شریف دی حدیث. حضور نے فرمایا کوئی بیماری از خود بے کو نہیں لگتی. یہ متعدی بیماریاں تو ہوندی نا ساتھ متعدی ہے، ایک کول بے کو لگ وین کئی بیماریاں. تو فرمایا جہاں بیماری متعدی ہیں وہ بھی اللہ دے حکم نال ہی متعدی ہو سکتی ہے. اگر اللہ دا حکم نہ ہوئے تو تساں مریض کول بیٹھ رہو تو وہ کچھ ہی نہ سی. یہ کول بیماری لگتی ہے خدا نہ خاصہ آج کل جی ایک ڈینگی دی وبا پھیلی ہوئی جی اس قسم کی کچھ بعض اوقات بیماریاں پھیل وی تو اون صورت یہ سمجھنا کہ اس نال باسودہ خام خائی لگسی. حضور میں اللہ عدوہ متعدی ہے ٹھیک ایک بے کول بے تک پہنچ دی ہے لیکن ان دے حکم نال پہنچ دی اللہ دے حکم بغیر. تو جیسے میں کتنے بندے میں کو آپ کو بہت زیادہ پہلے الرجی والا سلسلہ ہے، یعنی الرجی کو مراد یہ ہے کہ نزلے والا بندہ نیڑے آندا آئی تو میں ہی نال لب کے نام ہوں میرے کو نزلہ
آدھا گھنٹہ رہنا یعنی میں کو ضروری تھی ونا لیکن بابا جی تشریف فرمائیں. ہاں ان میں کو دعا دسی حدیث شریف پڑھی تو میں پیچھے لیکن پہلے انہاں دی واسطے نالی پہنچی جی میں سارا علم الحمدللہ انہاں دے واسطے نالی پہنچے. اتنی زبردست دعا ہے حدیث پاک کی تھی کہ کہیں متعدی مرد والے کو دیکھو تو آپ کو مرد الگ سی اور الحمدللہ ان دے بعد کہیں یعنی نزلے والے تے کول ہی سارا دن گزارے تے نظر نہیں لگا الحمدللہ. حالانکہ یہ بہو ہو سکتے کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے جو جی میں دے دیا دے بھائی نہ کرو سیدہ سارے تھی ہونے ہونا یعنی اس کی زمینی صورت ہے نفسیاتی مسئلے بھی بہت بڑھ میں بندے دے لیکن الحمدللہ وہ دعا دے نال مسئلے حل ہو گئے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ متعدی مرض والا کوئی معذور دیکھو کہ بھائی تکلیفی مبتلا شخص کو دیکھو تو یہ پڑھ چھوڑو یا کہیں بھائی الجھن کوئی دیا کھڑا ہوئے بازار کے اندر بھیڑا کھڑا ہوئے اسے کوئی کھوجا جو اللہ تعالیٰ سب کوئی اس کیفیت ہی کرا نہ آئے یعنی کوئی بھی متعدی مرض کا خاص ہے لیکن بھائی کوئی بھی کیفیت یعنی اللہ نے کہ کو مبتلا کی تو آیا ہوئے. یہ حدیث کلمات حضور نے تعلیم فرمایا اور بڑی مؤثر دعا اس باب اور انشاءاللہ وہ مرض اگاں تعدی دی صورت تھوڑو ناسی انشاءاللہ اگر یہ دعا پڑھ چھوڑی الحمدللہ میں نے تجربہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعائیہ کلمات یہ حدیث پاکی ہو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہی دعا تعلیم فرمائی کہ اگر کہیں شخص کو وہم تھی ویندو جی میں توہم پرستی آکھیے کہ بچپن کو ایک چیز دے ذہن وچ بہ گئی ہے بھئی سفر وچ کوئی نہ کوئی میرا مسئلہ تھی سارا بندہ کوئی نہ کوئی بیمار تھی اس مہینے یا جی میں بہیاں چیزاں میں عرض کی تھی کہیں جانور نہ آئے بلی اگو ٹپ ویسی تو یہ مسئلہ ہو سی اس قسم دی کوئی بھی توہم پرستی دا یا ضعیف اعتقادی دا کوئی بھی حصہ انسان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حل ہے فرمایا کلمات آپ چھوڑو انشاءاللہ رب کائنات کو یقین والے جانا دا حصہ بنا چھوڑے جو اللہ دی ذات تے یقین ہو سی اور بات دوسرے جڑے سچویشنز ان ماحول ان حالات ان جانور ان بندے ہر شے کو اللہ تعالی اس کو بلند کر چھوڑے سی اپنی ذات نال جوڑ چھوڑے سی. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم فرمودہ کلمات ہیں. کوئی بھی وہم ہوئے کہیں شخص کو تو انشاءاللہ ہر وہم دا تریاق ہے اور اگر یقین پیدا نہ کیا ہوئے تو صرف اتنا ذہنی انسان سوچ چھوڑے کہ اون سونے نبی دے کلمے ہیں جن دے آنکھیں تے قرآن کو اللہ دی کتاب سمجھے دے ہوتے اگر ان دے یقین ہے تو سونے دی ہر گال تے یقین ہونے تے سونے فرمائے وہم مکسی دے انشاءاللہ وہم مکسی. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یہ کلمات ہیں وہم مکاؤن واسطے. لا عدوہ حضور فرمایا بیماری آپ پہ نہیں لگتی سونا رب اگر او دے پاس حکم ہوں لیتا وعدت یہ کائنات میرے حکم دے نال ہی چلدی پئی اگر اللہ دا حکم نہ ہوئے یہ پتر بھی نہیں ہل سکتا لہذا جنہ پترے نہیں ہل سکتے تو بیماریاں کیوں ٹریول کر سکتی. لا عدوہ کوئی متعدی بیماری اب خود نہیں ویندی اللہ دے حکم نال یقینا اسی چ بیماری دے وچ صفت رکھی گئی ہے مختلف بیماریاں جس کے او ٹریول کریں کہیں بھی حوالے نال یعنی او جھوٹے نال کول پاون نال جویں نزلہ وغیرہ اس قسم بیماریاں ہو گئی کئی بیماریاں جراثیم وغیرہ پھیل دے کئی پانی نال پھیل دیا کئی ٹچ نال نس سیون نال پھیل دیا کئی آدن بے اس طرح ایسے استعمال نہ کرو جڑے بار بار استعمال تھی نہ زخم آتی تو اندر نال کچھ بیماریاں آگوں ٹریول کروے دیا. یہ ساری چیزاں انشاءاللہ تعالی ختم ہو گئے سن. پہلی گال ہے یقین والی اور دوسری گال ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات نال ہی بھروسہ ہی ہوئے. یہ کلمات میں دسے نہیں یاد تھی وجن تو اچھی گال ہے نہیں تا اصل یہ ہے کہ یقین دی دولت ہی موجود ہو کہ اللہ کا حکم ہوتی تو ودسی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صاحب کو تکلیف کو محفوظ رکھسی اس معمول رکھسی اس قسم دی تک. لا عدوہ ایک چیز حضور نے بیان فرمائی دوجا ولا طیرہ کوئی قسم دی بد شگونی گننا جی میں عموماً معاشرے کئی اس قسم دے تصورات کوئی میں عرض کی دن پہ ہوئے کوئی شے دی بد شگونی نہیں بھاویں مہینہ ہے تے بھاویں بندے تے بھاویں جانور ہے تے کوئی شے ولا حامتا کہیں جانور کو حضور نے کوئی جانور بھی ایسا نہیں کہ جو کو منحوس سمجھا وجے با دیکھ ادھر سے تو ہوں کوئی منحوسی آسی منحوسیت آسی یا کوئی ناس گڑی سدے ہاں ماں الو چونکہ زیادہ مشہور ہی اسے لے ہوا ہی الو کو منحوس سمجھا ویندا ہے لیکن ہاں ماں چونکہ لفظ جنرل ہے تو کوئی بھی جانور کے پرندہ بھی اس قسم کا ہو سکتا ہے. اور ولا سفرا سفر دا مہینہ جیسے چلتا تھی حضور میں سفر ہی کوئی شے کو نہیں بے فکر تھی حضور دا ارشاد بخاری دی حدیث ہے لا سفرا
لہذا یہ تصورات اج تک سارے کول موجود ہوئے جی الحمدللہ اساں کو جمن کولی پہلے دا الحمدللہ جے گاری چاہیں اوتھا بھی اللہ دا ذکر تے اللہ دا قرآن پڑھی دریا ہوئے تے وقت بھی انسان اتنا وڈا تھی کہ تے انہاں توہمات اور انہاں ضعیف الاعتقادیاں اور فضول گالی دے پیچھو اپنی زندگی کو اوکھا کی دی ودا ہوئے اللہ سونے دی ذات تے جے انسان بھروسہ کر چھوڑنے زندگی سوکھی تھی ہوئے قرآن کریم وچ نا انہاں ڈرایا کفار بے بڑی تیاری کی تھی بین مسلمانوں دے خلاف جنگ احد دے بعد الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم انہوں نے واقع کیا کہ تساں ڈرو کیونکہ سارے واسطے مسلمان سارے خلاف بڑی تیاری کی کفار تیاری کی تھی بین مکہ والے اور وہ حملہ کرے سن اور ظاہر ہے انہوں نے حملہ بڑا فیصلہ کن ہو سی اور اتنا اسلحہ اکٹھا کی تھی بین اتنی سواریاں ہیں اتنے جوان انہوں کو اتنے بہادر ہیں یہ ساری چیزاں ہونا جان بوجھ کی آج کل پروپیگنڈا وار ہوندی ہے کہ دشمن دے خلاف تساں پروپیگنڈا بھی کرو تو یہ سلسلہ بھی بہت دیر دہے پیا ہمیشہ بول شعر لکھے ہوئے ہیں پہلے وہ پروپیگنڈا دی قسم ہوندی ہے ایک بے دے خلاف شعر لکھ کے حجب دی صورت یا اپنی شانہ بیان کر کے بے دے تے دھاک بلاؤن واسطے تو انہوں نے مدینہ طیبہ ایک پیغام پہنچوایا ابو سفیان اینڈ پارٹی نے کہ اساں فل تیاری کی تھی پہلے لہذا مسلمان خوف زدہ ہو گئے قرآن کریم نے انہاں کلمات کو ان سونے اندازی بیان فرمایا فخشوہم انہوں نے آکھا کہ ڈرو انہاں کول کہ کہیں لے بھی مدینہ تے حملہ کر سکتے تو قرآن کریم فرماتے فزادہم ایمانا انہوں یہ پتہ لگا نا کہ حملہ تھی نہ پیا انہوں نے ایمان ود گیا بجائے ڈرن دے فزادہم ایمانا انہوں نے کیا کہا قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سر رب سارے وقت کافی ہے بہترین مددگار ہے اللہ تعالیٰ جندہ وکیل ہوئے مددگار ہوئے تو ان سے بعد اس کو کہیں بے کو لڑن کی لوڑے ساری دنیا ایک پاسے تھے سارا ایک رب کافی حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کریم فرماتا اس کے بعد فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل اس کے بعد یہ بدر صغرا ہی ہویا جو کوئی چھوٹا بدر رکھا ہے مسلمان بجائے اس دے کہ ڈرے نہ انہاں کو حضور نے حکم فرمایا غلاموں کو کہ اگرچہ احد دی جنگ دے بعد تساں کافی زخمی حضور دے غلامی ہیں کیونکہ 70 تا شہید ہو گئے ہیں میدان احد کئی زخمی ہیں اور جڑے زخمی ننوی صحیح تے جنگ دے وچوں گزرن دے بعد کئی ذہنی نفسیاتی مسائل بھی انسان دے ہوندے ہیں گھر دے کئی افراد اگر شہید ہو گئے اس وجہ کو لیکن حضور نے حکم فرمایا تو غلام ول تیار ہو گئے پتہ لگا وہ تیاری کرنے پہ مسلمان آ کے وہ تو تیار تھیندے وسے نا اساں ویندے پے انہاں کو بدر تے آ ونجو والا جتنا پہلے ملیا یہ کو بدر صغرا کھا حضور تشریف گن گیا اپنے غلاماں دے نال لیکن انہوں کوئی نہ آیا تو قرآن دے فانقلبوا بنعمت من اللہ فضل جڑے گئے تو ول واپس آئے تو اللہ دی نعمتاں تے فضل دی جھولیاں بھر کے واپس لم یمسسہم سوء کوئی تکلیف اور کوئی دکھ نہ پہنچا الحمدللہ بالکل محفوظ ہو کے واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ دی رضا دی پیروی کی تھی اللہ دی رضا کو تلاش کی تھا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا سونا رب بہت کرم فرمان والا ہے لہذا ہر شے دے وچ تقدیر تے ایمان تے تقدیر دے ایمان دے وچ شے ہے توکل علی اللہ یہ انسان تقدیر کو منیندے نا صحیح معنی حضور نے فرمایا لا یجد العبد حلاوۃ الایمان حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ حلوہ و مرہ یہ ارشاد بڑا اہم ہے سونے دا تقدیر دے بابی یا اوورال ایمانیات دے بابی سونے فرمایا اگر کوئی ایمان دا مزہ چاہنا چاہتا ہے تو مزہ عمر تک نہیں چاہ سکتا جب تک تقدیر تے 100% ایمان نہ ہو 100% خیر ہی و شر ہی حلوم ہی و مر یہ یقین رکھے کہ ہر خیر اللہ دے پاس اترنا ہے یہ یقین رکھے کہ ہر شر اللہ دے پاس اترنا ہے یہ یقین رکھے کہ سارے میٹھے اللہ دے پاس آنے ذائقے دے وچ یقین رکھے کہ ہر کڑواہٹ بھی اللہ دے پاس ہو انہی دو چیزاں دونوں بیان فرمائیں گے خیر اور شر حلم اور مر حلوے بھی اللہ کے پاس ہوئیں اگر آج حلوہ نہیں مل سکا مر کوئی کوڑی سے مل گئی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ کے پاس ہوئے فیصلہ آئی آج اندر کوئی مسئلہ ہوتی کوئی ملاش مارنی ہوتی سونے رب نے کہ آج کوڑ آئی پئی ہے انہیں ہر حکم میں کوئی خیر اور کوئی حکمت ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت اگر تکلیف میرے تے آوے تو میں اللہ دی تکلیف دے وچ اللہ دی نعمتاں تلاش کرے نا تکلیف دے وچ بظاہر آزمائش ہوندی لیکن پہلے یہ دیتا کہ یہ عارضی ہے اور دنیاوی تکلیف ہے
دنیا دی ساری زندگی بھی اللہ فرمائے دے کل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا ہی تھوڑی ہے، ساری زندگی تو ان دنیا دے بھی چند سال ہے، ساری بھی مل ونجے اول کو آخر تک، اللہ فرمائے دے وقت ہی تھوڑی ہے، تو وہ تھوڑی دنیا میری زندگی مزید تھوڑی تے ود میری زندگی چ کوئی لمحہ کوئی نہیں تکلیف دا ہے، یہ کتنا چھوٹا ہو سی کہ میں اندے اوتے ہن بہ ونجا بھی کیوں آئے تے کدا ویسی فرمایا میں صرف اس یہ خیر کو لینا کہ تو زندگی مکوائی نہیں ہے تو تکلیفیں ہی مکوائی نہیں ہے تو یہ تو اس کو ہی پہلے مک سی عارضی ختم تھی وجنا دوسری چیز اور فرمائیں کہ میں یہ بھی سوچے نا کہ میرے تے چھوٹی تکلیف ہے یہ، لیکن کتنے بندے میرے سجے کھبے موجود ہیں کہ جے کو اس کو وڈیاں آزمائشاں اللہ نے مبتلا فرمائے، میرے کو وڈیاں تکلیفاں میرے سے سری درد دیے، کتنے موذی مرضاں والے لوگ ہوئے، کتوں کو کتنا تک مریض ایسے انکیوریبل ڈیزیز ناقابل علاج مرضاں جنہیں نہ چاون دے بعد ہی انسان کم ویندے چھڑا پتہ ہی لگ ونجے کہ یہ تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب گناہگاراں کو محفوظ رکھے، ایسی آزمائشوں کو سارے عزیزاں کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو محفوظ اتنے سارے سجن نصیب فرمائے، انہاں دا مریضی کس قسم دی بیماری تے اللہ تعالیٰ سب تے کرم فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، اور سب کو اپنی جو اللہ نے ایک فطری لائف سپین رکھے سارے علاقے واسطے 60-70 سال جو حضور نے فرمایا کہ امت دی عمر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ عمر خیر دے نال اپنی عبادت اپنی اطاعت ہی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، آزمائشاں تو اور اللہ تعالیٰ تکلیفاں تو محفوظ رکھے۔ آپ فرمائیں کہ میں یہ سوچے نا کہ اس کو وڈی تکلیف ہی آ سکتی ہے، یہ آئی ہوئی ہے میرے سجے کھبے لیکن میرے اتنے نہیں آئی، لہذا ایک میں کو بھی حوصلہ مل ویندے کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو وڈی آزمائش دا شکار نہیں فرمایا، میرے واسطے اللہ نے چھوٹی آزمائش پسند فرمائی۔ اور تیجی چیز آپ فرمائیں تیجی نعمت میرے دا کہ اس دے اللہ تعالیٰ میں کو صبر دی توفیق دیتی، اور صبر وہ نیکی ہے اور وہ عمل ہے کہ زندگی دیاں ساریاں ہی باتیں رل کے دکھ دیاں گھڑیاں دے صبر دی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی، اتنی بڑی دولت ہے صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب دے دکھاں دے جڑا صبر کریں دے اس کو بغیر حساب دے اجر عطا فرمائے، ہر نیکی گن کے ملتی ہے وہ جڑا بدلہ ہے، لیکن صبر دا بے حساب ہے، اور بے حساب دے علاوہ نیکی دا آسان ساری زندگی نمازاں پڑھسوں تو کم پورا تھی سی یا تلاوت کرام پاک کے دیگر باتیں، لیکن دکھ دی گھڑی چاہے ایک لمحے دی بھی ہے لیکن صبر دی دولت اللہ عطا فرما چھوڑی ہے، تے ایک لمحے دا صبر 1000 سال دی عبادت کو ود کے 1000 سال جیندے رہواں تے سجدے گزارواں اس کو لیے اس صبر دے ایک لمحے دی قیمت زیادہ ہے، کیونکہ صبر واسطے اللہ تعالیٰ نے کوئی سائز کر کے نہیں جیسا بھائی مہینے دا صبر یا سال دا صبر اسی تاں بغیر حساب دے، صبر دی گھڑی بھی بغیر حساب دے، کوئی تشریح حضور دی سونی حدیثہ ان کے سونے فرمایا کہ صبر پہلی گھڑی دا نہ ہے، یہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچی اگر اس سے اس نے اللہ کی رضا سمجھ کے خاموش ہو گئی، یہ کہ فطری طور پہ آنسو دا آونا رونا انسان دا رونا آونا وہ فطری چیز ہے، بلکہ سونے دی سنت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ دی وفات تے آپ رونے، بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، اپنے بچے حضرت بچیاں دی وفات تے بھی آپ رونے، اور حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادے دی وفات تے بھی حضور دی آنکھیں چوں آنسو ہیں، یہ بخاری دی حدیث ہے، لہذا انجواں دا آونا ایک الگ چیز ہے فطری، لیکن تصنع بناوٹ غم دے وچ وین کرنا یا جنہیں سونے فرمایا انا بریء ممن حلق و فلق و خرق، جڑے شخص نے وال نوچن اپنے، جڑے شخص نے اپنے کپڑے پھاڑن گے، جڑے شخص نے یہ چیخ ہے غم دے وچ یعنی اس نے غم کو بناوٹ دی شکل وچ گنا ہے، تو سونا فرمایا میں اس شخص کو بری ہاں جڑے شخص نے یہ انداز اپنے ڈرامے بازی نے شروع کی تھی غم دے، یعنی جڑا فطری غم ہے اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اپنے سینے کٹنا یا جنگاں تے ہاتھ مارنے یا سر دے اوتے اس قسم دی کوئی بھی فارم متفق علیہ حدیث نے بخاری و مسلم دی، سونے فرمایا مسلمانوں نال کوئی تعلق اس قسم دی، تے لہذا صبر دا ایک لمحہ بھی انسان کو مل وجے تے گویا اللہ نے موقع فراہم کیتا ہے کہ جڑے موقع جی انسان ہزاراں سالاں دی عبادت لمحے حاصل کر سکے، اس واسطے سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام ہے کرب و بلا دا آپ دا صبر ہے، آپ دے خانوادے دا جو صبر ہے وہ صبر ایک واسطے ہی میں نہیں جنت دی سرداری عطا ہوئی آپ کو، جنت دی سرداری واسطے اللہ تعالیٰ نے امتحان ہی اسے سائز دا کیتا ہے، ترے قسم دی آزمائشاں حدیث پاک فرمائندی ہے بندے تے آ سکتی ہے، قرآن کریم وچ بھی انہاں دا ذکر ہے
اجمالی طور تے زیادہ ہی لیکن اجمالی طور تے وہ ترے بھی حالت ہیں جن وچ مختلف ازمائشاں آ سکتی ہیں. سونے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلند مرتبہ عطا فرمانا چاہے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترے دے وچوں کا ایک تکلیف وچ مبتلا فرمائے. فی جسد ابتلا اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ. اللہ تعالیٰ جسمانی تکلیف وچ مبتلا فرمائے یا بچوں کی تکلیف وچ مبتلا فرمائے یا مالی کہیں پریشانی وچ مبتلا فرمائے. انہاں ترے دے وچوں کا ایک چیز مبتلا فرمائے اللہ سونا ثم صبرہ علی ذلک. بندے کو اللہ تعالیٰ حوصلہ اور صبر بھی عطا فرما چھوڑے یہاں تک کہ بندہ ای صبر دے نال جتھا لم یبلغھا بعملہ حدیث دے شروع دے لفظ کہ اللہ تعالیٰ اتھا پہنچاونا چاہتا ہے جتھا کوئی عمل نہیں لے سکتا. یعنی irrespective آف دا فیکٹ کہ عمل کتنا ہے. یہ گال کو چھوڑو کہ 1000 سال کی تھی عبادت کہ 2000 سال کی تھی. فرمایا کوئی عمل نہیں لے سکتا اتھا جتھا رب پہنچاونا چاہتا ہے. تو ول کیوں پہنچاونا چاہتا ہے اپنی کوشش نال دوائی نہیں سکتا تو کیوں ویسی فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں تکلیف مبتلا فرما چھوڑیں دے جسمانی اولاد دی یا مالی تکلیف اور بس اس دیتے صبر دی دولت بھی عطا فرما چھوڑے. اور فرمایا یہاں تک کہ اے صبر دیاں گھڑیاں جتنا ہزاراں سالاں دی عبادت اور عمل نہیں گنوائی سکتا دکھ دیاں گھڑیاں وہ ساریاں منزلاں طے کرا کے بندے کو اللہ سونے دی مقدر کیتی ہوئی منزل سے وہیں پہنچائے. اتنا بلند ہو گیا انسان اللہ تی سبقت لہو من اللہ. اللہ سونے نے جی مقرر فرمائی اس منزل سے پہنچ گئے. اللہ سونے دے اصول تے قاعدے تو تقدیر تے ایمان ایک چیز دوسری چیز کہ تقدیر تے ایمان دے مطلب نہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا کہ کم کوئی نہیں کرنا بس تقدیر ہی نہیں آئی. یہ مطلب نہیں تقدیر دا. تقدیر تو حوصلے واسطے کہ تسا ارادہ کرو اذا عزمت فتوکل علی اللہ. اللہ دی ذات تے بھروسہ کرو کیونکہ ساریاں خیراں دا مالک سونا رب ہے. ساریاں کامیابیاں تے فلاحاں دا مالک سونا رب ہے. یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کیوں کر سکتا کوئی بھی ہے یہ تکڑا جانا میں تو نہ کہ میں یہ کم کر سکا. انسان یہ ٹر پاؤں اللہ تعالیٰ خود بخود جی میں حضور دے غلام آقا حسب اللہ و نعم الوکیل چھوڑو جتنی تیاریاں کی تھی پہلے سب بغیر سما. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کو تلواراں دی لوڑ ہی نہیں. وہ کاشا بن محسن ہے سونا تلوار بنی گئی ہے. سونے فرمایا میری سوٹی ہے اندے نال جا. حضور نے اپنی سوٹی عطا فرمائی. وہ کاشا بن محسن جی نپی حضور دی سوٹی تلوار بن گئی آتی. کاشا بن محسن مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ جذبے لڑ دے انہیں تلواراں دے اصلے نہیں لڑ دے. اصل تو جذبہ ہے نا مومن وہ اصل چیز. لہذا تقدیر دا مطلب یہ نہیں جو کم کوئی نہیں کرنا. دوسری آیت میں پڑھی ہے شروع دی لیس للانسان الا ما سعى. اللہ فرمائے جیرا جتنی محنت کرے تھی اتنا پھل ملتی. جیرا جتنی محنت کرے کوشش دے مطابق پھل ملتی. میں کوشش نہ کیتی ہوئے میرے کو ود کے گوانڈی کوشش کیتی ہوئے تو میرے کو پھل زیادہ کیوں ملے. اللہ سبحانہ فرمائے ما ربک بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ بندہ تے ظلم نہیں فرمائے زیادتی نہیں کرے گا. اور اگر میں ستا رہا تے میرے تے کرم فرماوے اور جیرا جاگدا پیے پوری رات اس سے کرم نہ فرماوے یہ ظلم ہے یا نہیں. وہ فرمائے میں ظلم نہ کرے گا. لہذا جیرا جتنی کوشش کرے تھی اتنا پھل مل رہا ہے. یہ دنیاوی معاملات ہی چی اساں بس بحیثیت مجموعی مسلمان اقوام سدے دے پے جیرا سارا حال ہے تمام ممالک کی کیونکہ اساں نیک نیتی دے نال ایک نمبر ہو کے کوشش ہی نہیں کی تھی اپنی قوم دی فلاح اور ترقی دے واسطے جو کوئی عہدہ ملے. نہ انفرادی طور پہ سارا حال ہے کہ اساں کوئی مخلص قوم ہو یا ایک نمبر قوم ہو یا ایک نمبر افراد ہوں والا انہاں کو قوم بن گئی. لہذا دو نمبراں دے نال اللہ سونے دی مدد کیوں شامل تھی سی. وہ آدم میں ایک نمبر آندا حضور فرماتے میں بھی ایک نمبر آندا. لہذا دو نمبر تھی کہ تاکو کہ آسمان دے ہن دروازے کھلن تے نعمت وسن. اللہ سبحانہ فرماتے نہیں اصول تے قاعدے نال دنیا چلیں دے پے کل شیء عنده بمقدار بغیر حساب دے نہیں. اور دنیاوی اصول ہی ہے کہ اگر کافر بھی محنت کرے نہ پیے تو اللہ نے اس کو بھی تلک الايام نداولها بین الناس. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو ود کہ اچھا زمانہ کیا خیر القرون قرنی لیکن اللہ نے فرمایا تلک الايام نداولها بین الناس ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر 70 بندے انہاں دے موہن بدر ہی تو ہن 70 تھوڑے شہید تھی گئے. اللہ اندازہ کرو سونا رب فرماتا ہے حالانکہ صحابہ کرام کو بہت معمولی جی یعنی وہ بھی بے خیالی دے وچ سمجھو چا جان بوجھ کے انہاں حضور دی نافرمانی نہیں کی تھی. سونے فرمایا یہ پہاڑی نہ چھوڑا ہے
انہیں یہ سمجھے کہ ہوں تو جنگ مک گئی ہے، سونے فرمایا نہ چھڑے تو جنگ تک نہیں چھوڑنی، ہوں سونے کو پوچھنے کی لوڑ نہیں، ہوں تلے لے آنے 50 تیر انداز۔ حضرت جبیر بیٹھے رہے جڑے انہوں نے سربراہ حضور نے بڑھایا، انہوں نے میں بیٹھ رہا تھا چونکہ سونے فرمایا ہی کہ نہیں چھوڑ، انہوں نے کہ جنگ مک گئی ہے، کافر بھجے ویندے ہوں تو ظاہر ہے اپنا اپنا انداز ہی کو سمجھنے دا انہاں بھی یعنی کوئی نافرمانی دا ارادہ نہ رکھتے، لیکن اتنی نافرمانی بھی سونے رسول لی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اتنی نافرمانی تے بھی 70 بندہ دوبارہ شہید ہو گیا، دوبارہ کافر پیچھے والے، اور مسلمانوں کی فتح عہد وچ بڑا ایک قسم دی ازمائش ہی بدل گئی، 70 بندے شہید ہو گئے۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی نے بعد شہید ہوئے، حضرت مصعب بھی نے بعد شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جاش بھی نے بعد شہید ہوئے، 70 حضور دے غلام شہید ہوئے۔ کتنی قیمتی جانا بہادر لوگ، کیونکہ ایک دم مسلمان ایکسپیکٹ نہ کرنے پہ اچانک پہاڑی کو لوگ چڑھے، حضرت خالد بن ولید ہوئے کافروں دے اون دستے دے سربراہن کلمہ بعد پڑھیا آپ نے، اون پاسو چڑھے اور فوراً ایک دم حملہ کیتا تو مسلمانوں دی فتح کچھ دیر واسطے ظاہر شکست دا روپ اختیار کر گئی۔ تو قرآن کریم سارے واسطے یہ ساری چیزاں آئی اوپنر دن اکھی کھولن دا سامان ہے۔ اگر رعایت نال اللہ سونا دنیا چلاوے ہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا حق ہی زیادہ رعایت دا کہ تھوڑا تے میرا حق ہی جسائن رعایت کی وجہ اصول ان قاعدے ہی جیڑا جتنی محنت کرے سی اتنا پھل عطا فرمانا اسے، یہ کائنات دا اصول ہے۔ لہذا کوئی گھر سم پوے تے آ کے میرے رزق کی وسعت ہی ہوئے نہیں، اللہ نے تے کو ہاتھ دیتے دماغ دیتے طاقت صحت عطا فرمائی ہے، ہوں تو اٹھ سے بھج سے 10 بجے تک 11 بجے تک تو دیکھو وہ سارے نال ہی مدرسے کے سامنے ہوتا وہ فجر نال نماز پڑھ کے دکان کھولی بیٹھا، ایک بندے نے صبح صبح دکان کھولی ہے 10 بجے اکھی ملندہ ہویا ہے تو وہاں کو کیوں برابر ہے اللہ سونا وہ فرمایا میں کائنات ضابطہ نال چلانا پیا بغیر حساب دے نال چلانا۔ لہذا تقدیر دا مطلب یہی نہیں کہ انسان یہ سمجھے وہ ہر شے تھئی پئی ہے تے میرے کوئی کچھ کران دی کوئی ضرورت نہیں یا وہ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جتنی اساں کوشش کریں دیں یہ ساری کوشش تقدیر دا حصہ ہے، علماء فرماتے ہیں سب تقدیر دا حصہ ہے کہ اللہ سونا نے یہ بھی اس کرم دا حصہ ہوتا ہے کہ کہیں شخص کو توفیق دیندا ہے کہ وہ جاگدا بیٹھا ہوئے سمجھ دا اس کو بھی مزہ آندا ہے، گھر ویلا بہ کے لیٹ کے ٹی وی دیکھ آندے مزہ تو ہر کہیں کو آندا ہے، لیکن ایک بندہ بیٹھے بالاں کو نہیں بیٹھا وہ کہیں محنت مشقت ہی لگا ہے۔ سر ایک ملازم ہوتا ہے پہلے وہ تو جتنا کم کرے جی میں ہوتا ڈیلی ویجز جتنا کم کرے اتنے پیسے مل دیں بس اس کو سارے ایک سینئر وہ آتے ہیں کوئی زیادہ کم کیتا کر جو پیسے زیادہ نہیں غریب آدمی ہے اس ایک نہیں بڑی دلچسپ بات کی اس آگے صحیح غریب ہی میں غریب نہیں ہوتا کوئی مسئلہ ہوتا تو آتے ہوئے جتنا میٹر چلے پہ اتنا کم کرے اتنے پیسے ملتے وہ میرا دل نہیں آتا کہ اللہ ہی میں نہیں غریب رکھی پیا ہوتا کوئی ضابطہ دے نال کائنات چلے نہ پیو، لہذا ایک بندہ محنت کرے مشقت کرے ایمانداری نال کام کرے یہ شرطہ ہی نہیں میں نہیں کہ 2 نمبری واسطے گھروں نکلے فجرے ایک نمبر بن کے کیونکہ اللہ دی برکت اللہ دی مدد اللہ دی نصرت انہوں دے نال ہوندی ہے جنیاں زندگیاں چودے سونے محبوب دا رنگ نظر آندا پیا اور اس دی آغاز اخلاص انسان سچا ہوئے اللہ دے بندہ نال سچائی بہت بڑی دولت ہے، ہر کیا نال سچا اور ستھرا کام اور سچ ہی بڑی دولت ہے، کہیں پھنسی ونجو تو کوڑ نہ مارو، سچی گال کرو انشاءاللہ تھوڑا دشمنی سجن بن ویسی کیونکہ اللہ سونا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اموی بلندے ودے چونکہ بنو امیہ نے اہل بیت دے تمام سجنا کو سارے تمام ائمہ بھی انہوں دے ادوار دے بھی خصوصاً 3 امامہ نے ظلم سہن بنو عباس دے بھی بنو امیہ دے بھی اہل بیت دی محبت دی وجہ بنیادی طور 2 امامہ نے تو بالخصوص اہل بیت دی محبت دی وجہ کو انہوں دے ظلم ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے علاوہ 2 ائمہ تھے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، لیکن بہرحال بلا کے بہ جن کے انہوں نے ظلم کیے گئے حضرت امام احمد بن حنبل تھے اور حضرت امام شافعی بہرحال محفوظ ہیں زیادہ تر، لیکن انہوں نے گڈ بکس ہی نہیں رہے تھوڑے بیڈ بکس ہی رہے لیکن براہ راست ظلم کو محفوظ رہے، تو بہرحال انہوں نے ظلم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیضان ولایت ہے وہ 3 سلسلوں تو ونڈائے یہ فقیر نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ علی چشتیہ سہروردیہ اور قادریہ دا فیضان حضرت علی تک پہنچ دے تو حضرت علی کو جڑے فقیر نے گھن کے وڈائے ان کا نام ہے حسن بصری حسن بن ابی الحسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی انہوں نے پیچھے لگے ہوئے ہیں پکڑنے واسطے انہوں کو بھی سزا ہونا چاہتے ہیں اہل بیت دی محبت کی وجہ کو یہ اپنے ایک مرید اور اپنے شاگرد حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دے گھر پہنچ گئے
وہ اپنے گھر دے باہروں بیٹھک دے بیٹھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب وچ یہ واقعہ لکھا انہوں نے ذکر پر میں نے اس کو جو پہنچے وہ سامنے منجا گھس کے یا تلے دیرا لئی پی آئے اور آپ پہنچے آپ نے دسا بھائی میرے کو تعاقب کرنے پین میرا انہوں دی پولیس امویہ دی لہذا کوئی جگہ تو اشارہ کیتا انہاں وہ باہروں بیٹھے ہیں کمرے دے تصویر خانہ ہو سی یا بیٹھک ہو سی انہاں اشارہ کیتا بھائی انہیں تشریف کروائی تو آپ کمرے چ لگے گئے جی میں آپ کا کمرے چ بڑھا نہیں جو پیچھو پولیس ہی پہنچ گئی جی آپ کی تلاشی سے جی میں پہنچے انہیں آخر بھائی حسن بصری کتنے انہوں مرید نے آخر جے کو پیر سچ سکھایا ہی تو کیا کیا بھائی گولی ودے اس کے سامنے کمرے سامنے کمرے چ نہیں لگے ہوئے جو وڑ گئے کمرے چ ولن آ کے تو سارے گپا کرے کمرے تو کونی انہیں قسم اٹھائی گئی سے کمرے داخل ہوئے میرے سامنے وہ دوبارہ گئے 3 دفعہ 3 دفعہ دس صاحب لکھ دیں کہ وہ چکر لا کے نہیں ملے آخر انہوں نے اتنے غصہ کریں دے ہوئے لگے گئے حضرت حسن بصری باہر آ گئے اور یہ باہر ہے تو حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد دی عمل دی وجہ کو انہوں دی اکھی کو اس کو محفوظ رکھا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکے آپ نے فرمایا نہیں مرشد دی عمل دی وجہ کو نہیں تیرے سچ دی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے میری علاج رکھا میں کو محفوظ رکھا سچ ہی بڑی طاقت ہے سچ خود بخود آج بھی کرامات کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن دنیا سچی دسی ہے سچ یہ دسو کا کم نہیں کہ ہر کوئی ٹر کوئی کونو مع الصادقین اللہ فرمائے سچاں دی راواں تے ٹرو سچاں دی راواں سوکھیاں تے نہیں ظاہر ہے لیکن یہ جڑا عزم گن کے ٹر پوندا ہے تو اگلا جڑا فاصلہ ہے وہ اللہ دی رحمت ہی طے کرنی ہے ایسا نہیں کہ کوئی ناممکن ہوئے پریکٹیکل اللہ سونے پریکٹیکل دین عطا فرمائے وہ آدھے دین آسان ہے حضور فرمائے ان دین یسر دین کی آسانی ہے قرآن کریم حاضر ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے دین کوئی مشکل نہیں رکھی یہ اصل راما سوکھیاں ہی ہے لیکن یہ دروازہ انہوں کا اوکھا لگتا پی ہونے جو کوئی منہ نہیں کرے گا جہاں اندر ٹر ویندے ان کے بعد اس کو مزے آنے اللہ دے نال تعلق دے یہ لوگوں نے اپنی کیفیات لکھی ہیں نا وہ بڑے کمال ہیں جو تجربات لکھے اور آج بھی لوگ مشاہدہ کریں پہن اپنے تجربات ایسے اللہ سونے دی کرم اور فضل لہذا توکل علی اللہ تقدیر توکل علی اللہ اور سعی مسلسل یہ چیزیں ان ساریاں بنیادی تقدیر دے نال یا توکل اللہ دا یہ مطلب نہیں کہ انسان کام چھوڑ دے توکل والے کو تو زیادہ کم کرنا ہے چند حدیثاں حضرت شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی رحمۃ اللہ انہاں دی کتاب ہے ریاض الصالحین مدرسہ جی پڑھی ہوئی بڑی خوبصورت کتاب ہے انہاں احادیث جمع کیتی عمل دے حوالے نال عقائد بھی ہیں لیکن زیادہ تر عمل اخلاقیات آداب انہاں تے احادیث آپ نے صحیح حدیث خود بھی بہت بڑے محدثین آپ نے شرح صحیح مسلم انہاں دی زیادہ مشہور ہے امام مسلم دی جامع صحیح دی شرح فرمائی نے چند احادیث انہاں نے ذکر فرمائی توکل دے باب پہلی حدیث متفق علیہ مسلم بخاری و مسلم میں نے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں حضور دے غلام کا ذکر ہے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا ذکر خیر صدی سے پاک کی تھی فرمایا کہ آپ غلاموں کو تشریف فرمان اور آپ نے اپنا ایک تجربہ بیان فرمایا کہ اللہ سونے نے میں کوئی ایسی کیفیت ایک ایسا منظر لکھا ہے کہ کئی انبیاء دی میں زیارت کی تھی ہے اور ہر نبی دے نال چند افراد ہیں کہندے نال رجل و رجلان ہک ہے او امتی ہے دو امتی ہیں پتہ نہیں کتنے سال نہ تبلیغ فرمائی اور وقت اللہ تعالیٰ نے میں کو ایک ایسی امت ہی لکھی جس نے آسمان دے کناراں کو بھر چھوڑا ہے ہر پاسے یعنی ساری سر نظر آنے اور اللہ سونے نے میں کو فرمایا کہ سونا یہ تھوڑی امت ہے سواد عظیم بہت بڑا گروہ جو ہے یہ تھوڑی امت ہے اور انہوں نے وچوں 70,000 70,000 70,000 وہ یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب کہ 70,000 انہاں چ وہ جڑے بغیر حساب دے اور بغیر کہیں اللہ دے پاسوں عذاب یا کہیں امتحان دے جنتی داخل ہو گئے 70,000 آپ دی امتی جو افراد ہیں راوی لکھ دیں کہ سونا گھر تشریف گن گے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور گھر تشریف گن گے صحابہ ان پیچھو آپس ہی مشورے کرے دے پہن آپس ہی ڈسکس کرے دے پہن کہ جی 70,000 بغیر حساب دے ویسے نہیں کون ہو سکتے سونا اس حد تک اپنی حدیث اپنا واقعہ بیان فرما گئے انتے گھر لگے گیا تو صحابہ آپس ہی طرح ہی پہ کرے دیں اس بندے دا تعین پہ کرے دیں 70,000 دا کیرے عمل والے اور کیرے لوگ ہوتے کوئی صحابہ نے آکھا کہ وہ اساں ہو سکتے ہیں کیونکہ سب تو پہلے اللہ نے سب کو سعادت عطا فرمائی ہے
اور قرآن نے ساری شانہ بیان کیتی ہیں کہ صادقون آکھے، راشدون آکھے، ہدایت یافتہ آکھے، کامیاب آکھے، لہذا اسیں ہونے چاہیے 70,000 حضور دے صحابہ سونے دے ایمان گھنا کے وقت سونے دے نال رل کے جانا دے مالا نال جہاد کرن والے. کچھ نے آکھے نہیں اساں تو ہون کلمہ پڑھے پہلی بہت ساری زندگی اساں وجہی تو ودیا سے کفر. اس کو مراد ہو نسلاں حسن جہاں مسلمانوں دے گھر اکھ کھلے سن اور پہلے دن کو گھن کے آخری دن اللہ دے دین دے اوتے قائم رکھن. وہ لوگ ہوتے جن زندگی دا ایک پل بھی اللہ دی نافرمانی کفر نہ گزرا ہو سی ساری زندگی ایمان ہی گزر. کمال ہے بھی آئیڈیا کمال ہے انہوں نے اپنے طور پہ جو بیان فرمایا اگرچہ انہوں کو افضل کائنات ساری رل کے بھی نہیں ہو سکتی یہ سونے دے نال ہیں لیکن یہ انہوں کی گفتگو ہے کہ ساری نسل آنے والی ہو سکتی ہے یا بعد والی نسل کہ جہے ایمان یا اسلام دی حالت ہی شعور سنبھلے سن بلکہ اب کھلے سن اور اس کے بعد اس حالت ہی والا فوت ہو سن تو پوری زندگی جی اللہ دی اطاعت اور دی رضا دے بھی گزار کے آسن وہ لوگ ہو سن جو بغیر حساب دے جنتا آتا ہو. فرمائیں غلامن یہ گفتگو شروع ہوئی حضرت ابن عباس فرمائیں کہ سونا واپس تشریف گنا اور غلاموں کو پوچھا فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الذی تخوضون فیہ. حضور نے فرمایا کیری ڈسکشن شروع ہے کیری بحث و تکرار شروع ہے. علماء فاخبرو سونے کو دسا بھئی ایسا اندازے لیندے پہ ہیں بغیر حساب والے جنے کہہ رہے ہو سکتے. سونے فرمایا هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون. سونے انہوں نے یہ چار قسم بیان فرمایا. میں آخری صفت کو شروع کرتا ہوں علی ربهم يتوکلون اللہ دی ذات سے بھروسہ کرنے والے اور اللہ دی ذات سے بھروسے دی وجہ کو کہیں قسم دی ضعیف الاعتقادی جادو ٹونے دے وچ کرا نہ پیو میں کہ جادوگراں دے اگوں بے عملاں دے اگوں گئے بیٹھے بے تو سارے مسئلے حل کر. مسلمان ہوئے کلمہ پڑھنے والا اللہ دی ذات پہ بھروسہ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح شام میں ورد کرنے والا اور کوئی مشکل آوے تو اون دو نہ آوے جڑا مشکل حل کرنے والا ہے. ہن جادو والا کو بولے یہ آپ تختیاں لا کے بیٹھے تقدیر دا حال پوچھو تے اپنی تقدیر سنوارو اور آپ برتھی مار کے بیٹھے روڈ دی کنارے دے تقدیراں سنوارن والا یہ جانے یا سونے رب دا تعلق. لہذا سونے فرمایا جی جادو ٹونے اور انہاں کماں چ نہیں پے ولایت طیرون اور نہ اس دا شکار ہوئے ہاں بدشگونی دا شکار ہوئے کہ فلان چیزی میں تو پھر یہ تھی گیا یعنی ساری زندگی زنگی گزار کے آئے ہوئے. جی میں سفر دے مہینے دی گال اساں کرے بیٹھے کوئی سفر دے مہینے مصیبتاں دے دروازے کھول گئے بھلائی ہر پاسے کیا 13 تیزی ہے پہلے 13 دیاں کو جان بچاونی سارے دی اللہ دین او سونا رب اگر چاہے تو افضل ترین دین بھی کہنے واسطے منحوس بنا سکتے اور وہ چاہے تو ہر دین ہر کہیں واسطے رب کائنات برکت والا بنا نہ اس کو مراد بے برکت نہیں ہوندا یہ منحوس ہوئے مطلب بے برکتی ہر دین با برکت ہے چونکہ سونا رب ہوندا خالق الاسباح ہر دین دا خالق ہوندی صبح کو کھولن والا صبح دا گھونگٹ کھولن والا کون ہے سونا رب ہے. روزانہ صبح دا دروازہ تے چہرہ کھول دینے کائنات دے خالق الاسباح سونا رب دی ذات ہے. لہذا سونا فرمائیں جڑے اس رنگ نال زندگی جی کے ہیں وہ بغیر حساب دے جنت وچ ویسے کہ ہر حال وچ بھروسہ سونے رب دی ذات تے رہے اللہ دی ذات تے بھروسہ جن کیتے ہر حال وچ تو وہ کامیاب لوگاں دی اللہ سونے دے حضور بے حساب بخشے ہوئے لوگاں دی فرشتی شامل ہے. ایک وہی حدیث پاک بلکہ کئی آپ نے بیان فرمائے توکل دے باب وچ کوئی حدیث ہے سونا فرمائیں عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ ادراوی قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير. حضور نے فرمایا او لوگ جنتی داخل ہوتے ہیں جن دے دل پرنداں دے دلاں وانگوں ہیں پرنداں دے دل. اور امام مسلم دا معنی بیان کرتے ہیں قیل معنی متوکلون وقیل قلوبهم رقیقۃ. فرمایا پرنداں وانگوں دل کیوں فرمایا گئی ہے تو حضرت امام شرف الدین نووی آپ فرماتے پہن کہ اس دے دو معنی ہو سکتے ہیں. پرندہ وانگوں دل ایک تو یہ چیز ہے کہ پرندہ دے دل نرم ہونے تو سونا فرماتے پہن جی پرندہ دے دل وانگوں نرم ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہوں نے سختی نہ فرمائی سی سوکی جنت عطا فرمائے یہ اللہ دے بندہ واسطے نرم. اور دوسرا مفہوم ہے متوکلون چونکہ بنا حدیثاں کی یہ معنی بیان ہوئے پرندہ دے بارے کہ اللہ دی ذات سے توکل کرنے والے آپ نے بیان حدیثاں اس سے بھی بیان فرمائی نہیں دے علاوہ عید نال ملا چھوڑو تو گال چنگی سمجھ آسی. حضور نے فرمایا لو انکم
تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. فرمایا اگر تساں اللہ دی ذات تے اویں بھروسہ کرو جویں پرندے کریں فجیلے بھکھے وینن تے شام ویلے رج کے آنن تے دیاں واسطے کشے اکٹھی کرن واسطے نہیں گھنا دے بے رات دیاں کے کرے سو او آدن جڑے سونے آج عطا فرمائے وہ کل ہی عطا فرمائے. اساں وزن کیوں مونڈے اپنے کیوں بارے کروں جیسا سو کے آ کے سم پونا ول فجیرے اٹھنا تے جڑا کل دا اج دا خالق ہے وہ کل دا ہی خالق کل بھی عطا فرمائے. فرمایا اگر تساں بھی اللہ تے بھروسہ کرو تے تو اویں دے دی جی پرندے اج پوری زندگی گزار وین کراں بھوکے نہیں سمجھے اللہ سونا انہاں دی رزق عطا فرما چھوڑ. لہذا اتھاں امام نبوی فرماتے پن کہ ایک چیز پرندہ دا عمل او انہاں دا توکل ہے کہ اللہ دی ذات تے بھروسہ کریں. لہذا جڑے بندے بھی انہاں دے دلاں وانگوں دل رکھ دین پرندہ دے دل وانگوں اللہ تے بھروسہ کریں رب کائنات انہاں کو بھی انہاں دی ضرورتاں کو پہلے اللہ تعالی کرم فرماندے اور انہاں دی ضرورتاں پوریاں کر چھوڑے. ضرورتاں دے منہ کھلن کو پہلے اللہ کرم فرماندے. اس باب وچ آپ نے آخری حدیث پاک کی روایت کی تھی کہ دو بھائی ہیں حضور دے زمانے دے وچ یہ بھی مسلم شریف دی حدیث حضرت انس فرماتے کان اخوان دو براہن اور انہاں دے وچ ایک جڑا کان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف ایک حضور دی بارگاہ چ آندا آئی تے آ کے بیٹھ ویندا ہے پورا دن سونے زیارتاں کردا آئی تے آپ دے سونے کلام سن رہا ہے اور دیا بھائی یحترف محنت مشقت کرنا فشکل محترف ایک دیا پہلو ہے جن واسطے آپ نے ایک حدیث توکل دے باب کی بیان فرمائی اور جو میں عرض کرتا پیا سارے مسلسل بھی ضروری ہے لیکن نال ایمانیات دے وچ جڑی اصلاح دا پہلو اس حدیث پاک وچ ایک دیا پہلو بھی جڑا فجر شام محنت کرندا ہے نہیں حضور دی بارگاہ چاہیا اون دی شکایت گن کے جڑا سونے کول بیٹھ رہندا ہے شکایت کیڑی ہے سونا یہ سارا نہیں سارے کول ویلا بیٹھ رہندا کوئی کام نہیں کردا اور شام میں لے آ کے روٹی کھا کے سم پوندے. لہذا اس کو کوئی وصیت فرماوا جو حل کرے کام کیتا کرے. اور سونے کیا فرمایا فرمایا فقال لعلک ترزق به سونے فرمایا تھی سکدا میں کہ تے کو میں تائیں سے صدقہ ملدا پیا ہوے جڑا سارے کول بیٹھے میں تے ایندا صدقہ تیریاں محنتاں کو اللہ پال لیندا. لہذا اگر گھر وچ افراد ایسے ہونن جڑے ڈیپینڈنٹ تھی وے سورے اپنے گھرن کی ہوتے کوئی بندہ ادا دل نہیں آتا کم کو بس کوئی تبھی تو اللہ نے ایسا بڑی ان کی کائنات ہے سارے ایک جہاں بڑے کائنات کا حسن ہے. لہذا اگر کوئی وہ جی برا سارا پیدا تھی گئی ہے کہ گھر تو فجر شام اندر سوٹا نچی کھڑے رہوں اندر باون کا صدقہ یا اصل جا کو کھوے پے ان کا صدقہ اللہ مزید دروازے کھولے دے اللہ کا ترزا کو بھی ہو سکتا ہی نہ بیٹھا کا صدقہ اللہ تعالیٰ بجن والا ملے نہ پیا ہو کیونکہ اللہ سونے کو کہنی محنت کا لوڑ نہیں ہو تو خود باسے تھے عطا فرماؤں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چاہے تو کھول لے چاہے بند کر چھوڑے مرضیاں دا مالک. لہذا جڑا عطا فرمائندا پیے تو انہاں کو سوچنا چاہیے کہ سب کو پتہ نہیں کہندا صدقہ اللہ دیندا پی. لہذا منگن والا راہ تے مل ونجے مجھے سیمن دی لوڑ نہیں بھئی یہ فیکری دے او کی جلوس کٹ کے کھڑے بھئی پیسے دے سکتے وے چپ کر کے دیو اور کوشش کرو دے دیو. کوشش کرنی چاہیے جتنا انسان ہاتھ کھولیندا ہے اتنا سونے رب دے پاسوں بھی دروازے کھل دے. یہ سوکھا جی نسخہ ہے. اگر اللہ سونے کو کشے گھننی ہے تو یہ طریقہ ہے جو تسیں دروازے بند نہ کرو تو وہی دروازے بند نہیں کرے بلکہ ایسا نہیں سوچا تو یہ بات کہ وہ کرم فرمائے انسان تو انسان ہو کے ظاہر کتنی وسعت ہوتی جتنی بھی ہوئے آخر ایک دیوار مکی بہن لیکن وہ تو امن شعر اللہ عندنا خزائن سارے خزانہ دا مالک. لہذا یہ فکر ہی نہیں پونا جو مک ویسے اپنے انسان کو منہ کوڑا نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں کہنا صدقہ اللہ دے نبی گھر بال ہیں یہ تو حدیث پاک ہے کہ اللہ ضعفاء دا صدقہ انتم ترزقون و تنصرون بضعفائکم اللہ تعالیٰ انہاں کمزوراں دا صدقہ رزق دیندا جڑے گھر ویلے بیٹھے بال ان خواتین ان یہ انسان لڈی وداون دے میں تو کما کے کھویندا پیا. حضور فرماندے تو نہیں کھویندا پیا انہاں دا صدقہ اللہ تیری انہاں محنت کو پھل لیندا پیا. وڈے جنے بنن دی لوڑ نہیں اور سونا رب دیون والا ساری محنت نہیں دیونا اپنی محنت پوری کرنی ہے لیکن جہاں تک ساری محنت دا رزق پہنچنا ہے سب کو صدقہ انہاں دا ملنا ہے. یہ جہاں تک سارا خیر دا یہ حصہ پہنچتا پی تے چند گالیاں کچھ بے ترتیب تے کچھ با ترتیب اس مہینے نال جڑیاں ہوئی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ذات تے یقین کامل عطا فرما. توکل اللہ دی ذات تے یقین اور توکل یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گمان تو والد میں نے یقین پیدا مظفر والد سے شعر عرض وطن ذرا ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا
یہ یقین والا جنا کھری مرندے تو اتھوں چشمے پھٹ پوندے ہمیں وہ سنگلاخ زمیناں تے پہاڑیاں تے دمان دے خشک ٹبے تے خشک زمیناں کیوں نہ ہوویں یقین والی گل ہے یقین اللہ دی ذات نال تعلق ہی یقین پیدا کرے اللہ تعالیٰ سب کو اس قسم دے یقین نال نوازے آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد